اخلاق و آداب کی ایک کڑی نصیحت، یعنی ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا۔ اس میں جب اس طرح کا ماحول رہتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس کو خیر کی طرف اس کی توجہ دلاتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو متنبہ کرتا ہے، تو اس سے ایک اچھا سماج قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں اس کا بڑا اہم مقام و مرتبہ ہے۔ نصیحت کا لفظ اردو میں تو کسی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں ذرا اس سے فرق معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خیر خواہی، دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا، دوسرے کی بھلائی چاہنا۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کا مقام ہماری شریعت میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں کہا گیا کہ الدین والنصیحت، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ خیر خواہی کرنا۔ النصیحت، کس کی نصیحت، کس کی خیر خواہی؟ للہ ولرسولہ وکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، ان سارے لوگوں کے لیے ایک انسان خیر خواہ بن کر کے رہے، ایک مسلمان خیر خواہ بن کر کے رہے، اور جو تقاضے ہیں اس نصیحت اور خیر خواہی کے، ان تقاضوں کو پورا کرے۔ دوسری چیز یہ کہ اس نصیحت کی اہمیت کے تعلق سے کہ یہ انبیاء اور رسول کا کام ہے، ان کا یہ وظیفہ ہے۔ جیسا کہ قرآن میں نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی وَأَنصَحُ لَکُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللہِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی وَأَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر خیر کی بات کی طرف میں نے تمہاری توجہ مبذول کرا دی ہے، ہر شر سے تم کو متنبہ کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ انبیاء کا عمل ہے، انبیاء یہ کام کرتے ہیں نصح و خیر خواہی کا۔ اسی طریقے سے یہ نصح و خیر خواہی فرد اور سماج کی اصلاح کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ نصح و خیر خواہی کا ہدف واضح ہے۔ جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ تو اصلاح کے مقصد سے یہ کام کیا جاتا ہے، تو اس سے سماج کے اندر برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک چیز خیر خواہی کی بھی ہوتی تھی کہ والنصح لکل مسلم، جیسا کہ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کذا و کذا، اس میں آخر میں یہ بھی ہے کہ والنصح لکل مسلم۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا یہی راز ہے خیر خواہی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس میں تواصوا بالحق یہی جو ہے یہ انتہائی اہم چیز ہے، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں نصح اور خیر خواہی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگ سکتا ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کے مطابق اس کو مجاہدہ فی سبیل اللہ کی قسم میں شمار کیا گیا ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ تو اذا نصحوا للہ ورسولہ، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کتنا اہم عمل ہے۔ اس سلسلے کی سب سے اہم بات اور آخری چیز جو نصح و خیر خواہی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے وہ یہ کہ اس سے ہمارا سماج اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تو اصلاح اور نصح و خیر خواہی ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سماج میں لوگ اصلاح کا عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسی بستی کو برباد نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا۔ تو ان حقائق کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان کو جگہ دینی چاہیے۔ ان میں سے ہر چیز پر توجہ مبذول کر کے اور ایک اچھا سماج قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔